الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ درود و سلام کی فضیلت میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کے سجا لیا کرو، فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اس لیے کہ تمہارا مجھ پہ درود و سلام پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ درس القرآن والحدیث الآن عن البخل۔ آج کا درس قرآن درس حدیث بخل پہ ہے۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کی کیا تعریف ہے؟ بخل کے بارے میں قرآن نے کیا احکامات جاری فرمائے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کی کتنی مذمت فرمائی ہے؟ بخیل کا دنیا آخرت میں انجام کیا ہے؟ ہم مسلسل کئی جمعوں سے قلبی امراض، دل کے باطنی مرض کا درس قرآن درس حدیث کر رہے ہیں، اور آج بخل موضوع ہے۔ آج کا کنٹینٹ ہے بخل، یعنی ضرورت کے مطابق اپنے اوپر خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے، اور ایسے شخص کو بخیل کہتے ہیں۔ بخل اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہر کسی کو اپنی قدرت کاملہ سے جیسے اس نے چاہا مال عطا فرمایا۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، جس کو جتنا چاہے دے، جس کو جتنا چاہے نہ دے، کسی کو بادشاہی دے، کسی کو فقیری دے۔ خلاق عالم جل شانہ نے اسی کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ساری بادشاہی کا مالک ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو بادشاہی دے، تیری مرضی، جو جسے تو چاہے بادشاہی دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس کو تو چاہے اسے بادشاہی چھین دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو تو چاہے عزت دے، جس کو چاہے تو ذلت دے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، سب کچھ تیرے دست قدرت میں ہے۔ إِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو اپنے حساب سے مال و دولت عطا کیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، تو اپنی ضرورت کے مطابق انسان کا اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرنا، اور اللہ کی راہ میں ضرورت جہاں دینے کی ضرورت ہے وہاں بھی روک لینا، اس کو بخل کہتے ہیں۔ بخل انتہائی مذموم صفت ہے، بری عادت ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہونے سے رک جاتا ہے، قرب خداوندی نہیں پاتا ہے۔ مال و دولت کی حرص اسے اسی کام پہ لگائے رکھتی ہے کہ اور مال جمع کر، مال پہ مال جمع کر، اور یہ حرص اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ بندہ قبروں کا جا کے منہ دیکھتا ہے، جس کو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اندھا کیا تمہیں مال کی حرص نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اسی بات کو بیان کیا، جس کو امام بخاری، امام مسلم، دیگر محدثین نے نقل فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یملؤ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، لو لابن آدم، لو لابن آدم وادیان من مال، اگر آدمی کے لیے دو مال کی وادیاں ہوں، لبتغى ثالثا، تو تیسری کی بھی خواہش کرے گا کہ تیسری وادی مال کی مجھے مل جائے۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب،
اور آدمی کا پیٹ تو مٹی ہی بھرتی ہے، قبر ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ مَن تَابَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے جو سچی توبہ کر لیتا ہے۔ تو انسان کی لالچ تو ختم نہیں ہوتی، اور یہ لالچ اس کو اتنا اندھا کرتی ہے کہ وہ قبرستانوں کا قبر کا منہ پہ جا دیکھتا ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے جب ہوا سویرا، اب تو دوبارہ لوٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ لہٰذا دنیا میں جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے حسب استطاعت اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرے، سخی بنے، اپنی استطاعت کے مطابق سخی بنے، بخل کو کنجوسی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ یہ بہت بھیانک چیز ہے جو انسان کے دل میں رہتی ہے اور انسان کو بہت سے اور گناہوں میں مبتلا کرتی ہے۔ حرص، طمع اور کنجوسی، کم ہمتی، اسی بیماری سے پیدا ہوتے ہیں یہ گناہ۔ اس لیے اہل معرفت نے اس برائی کو دل سے نکالنے کا حکم دیا، اور اللہ کا بندہ تب بنتا ہے جب بندہ اس برائی کو دل سے نکال دیتا ہے، بخل نہ کرے، حسب طاقت اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ اور عطا فرماتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر بخل کی مذمت فرمائی اور اس کو سراپا شر فرمایا۔ کما قال، جیسا کہ ایک مقام پہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے، اس مال میں وہ جو بخل کرتے ہیں، اس بخل کرنے کو وہ لوگ اچھا نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ مال کا جمع کرنا اور اس میں بخل کرنا، ضرورت بھی پر خرچ نہ کرنا، اللہ جل شان فرماتا ہے بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے سراپا شر ہے۔ شر کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ مال جس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے اور جمع کر کے رکھا، بخیل بنا رہا، اپنے اوپر بھی صحیح کپڑے نہ پہنے، مال جمع کر رہا ہے، حرص، طمع، لالچ، مال جمع کر رہا ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے قیامت کے دن اسی مال کو ان کی گردنوں کا طوق بنایا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی وراثت تو اللہ کی ہے، ہمیشہ اسی کی ہے اور اسی کی رہے گی، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے دیے میں سے کیوں روکتا ہے؟ اللہ جل شانہ زمین و آسمان کا وارث ہے، ساری وراثت اسی کی ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بخل کرنے والوں کے بارے میں واضح فرما دیا کہ جو اس غلطی پہ ہیں، وہ سمجھے بھی نہیں کہ جو مال جس کو اللہ کی راہ میں دینے میں بخل کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے کوئی بھلائی کا پیسہ نہیں، یہ ان کے لیے سراپا شر ہے۔ اور جب اللہ کی راہ میں ضرورتاً بھی نہیں دیں گے نا، جہاں زکوٰۃ فرض ہوئی، جہاں واجبات ہوئے، نہیں دی، حقوق ادا نہیں کیے، تو قیامت کے دن یہ مال ان کی گردنوں میں طوق بنا کے ڈالا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ جل شانہ نے اسی بخیلی کو، اسی بخل والی بری صفت کی مذمت کی، اس عادت کی مذمت فرمائی، اور اللہ جل شانہ نے اپنے غنی ہونے اور لوگوں کے محتاج ہونے کا ذکر فرمایا۔ خلاق عالم جل شانہ فرماتا ہے ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں جو تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تدعون، تمہیں دعوت دی جاتی، انوائٹ کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، ضرورتاً بھی اپنے پر خرچ نہیں کرتے۔ یہاں شریعت نے ضرورتاً حکم دیا، وہاں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مال روک لیتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ اپنے برائی کے لیے بخل کرتا ہے، اس کی اس بخل کا، اپنے ماس کنجوسی کرنے کا، مال روک رکھنے کا وبال اس کے اپنے گلے پڑے گا، وبال اس کا، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ضرورتاً خرچ نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ کی شان ہے، اللہ فرماتا ہے
اللہ الغنی، اللہ تو بے پرواہ ہے، وہ امیر ہے، غنی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اے لوگو تم محتاج ہو، وہ غنی ہے تم محتاج ہو۔ تو اس کے راستے میں اللہ کی حکم سے جہاں ضروریات خرچ کرو، اپنے گھر والوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، ضروریات مطابق جہاں حکم دیا وہاں لگاؤ، نہیں مال کم ہوتا ہے، نہیں تم کم سمجھتے ہو تو یہ بخل ہے، اپنا مال روک رکھتے ہو۔ اللہ نے کھلے عام سخاوت کا حکم دیا، بخل کی مذمت فرمائی کہ یہ بخیلی ہے کہ اللہ جل شانہ کے دیوے مال کو بھی روک رکھنا، حالانکہ اللہ الغنی، اللہ خود فرماتا ہے اللہ غنی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، فقیر تو تم ہو، محتاج تم ہو، اللہ نہیں ہے، اللہ غنی ہے۔ تو اللہ نے اس کو یہاں پہ یوں بیان فرمایا اور آگے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے بخل کو نہ چھوڑا اور اگر تم نے سخاوت نہ کی، صورتاً اپنے رشتہ داروں، گھر والوں اور جہاں شریعت نے مال لگانے کا حکم دیا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، پھر بھی تم نے یعنی منہ پھیرا، تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے یستبدل قوما غیرکم، اللہ جل شانہ تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا، تمہیں ہٹا دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا۔ یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ لوگ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، اللہ سخی لوگ لے آئے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، ہٹا دے گا، ایسی قوم لے آئے گا جو سخاوت سے مالا مال ہوگی، اللہ کی راہ میں مال و مال لٹائے گی، تمہارا نشان مٹا دے گا۔ تو یہاں پہ آیت بینات اللہ جل شانہ نے واضح کر دیا کہ اللہ کی راہ میں مال دینا ضرورتاً یہ اس کا حکم ہے، اور ضرورتاً روک رکھنا، ضرورت کو بھی نہ خرچ پلانا، اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، کنبے خاندان پہ جہاں شریعت نے فرض زکوٰۃ جیسے کی ہے، واجبات ہیں، ان پہ بھی نہیں لگا رہا اور روک کے رکھا ہے، تو فرمایا یہ تو بخیلی ہے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ ایسے بخیل قوم کو پھر تباہ کر دیتا ہے اور ان کی جگہ اور لے آتا ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ بخیل نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والے ہیں۔ اس لیے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی، مسلم شریف کی حدیث میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے بچنے کا حکم دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والبخل، اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ جہاں ضرورت ہے اپنے اوپر لگانے کی اس کو بھی روک رکھنا، نہ لگانا، جہاں اللہ کے راستے میں دینے کی ضرورت پڑ گئی، فرض ہے، واجب ہے، وہاں بھی روک لیا، رشتہ داروں پر لگانے کی ضرورت تھی وہاں بھی روک لیا، مال جمع کیا اور روک رکھا، اس کو کہتے ہیں بخل۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والبخل، اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ، فإنه قد أهلك من كان قبلكم، اس لیے کہ تم سے پچھلی قومیں اس بخل کی وجہ سے بخل نے ان کو ہلاک کیا ہے، وہ ہلاک کر دی گئی، تباہ کر دی گئی۔ بخل کیا تھا، مال جمع کیا، ضرورت اللہ لگا، اللہ نے ان کو ہٹا کر رکھ دیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ بخل باعث ہلاکت ہے، یہ مال جمع کرنا باعث اسراف ہے، عظمت بات نہیں ہے، بلکہ ضرورتاً اللہ کی راہ میں دینا اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ سخاوت اختیار کریں، اور سخاوت تو جنت کا درخت ہے۔ ایک امام فوز حدیث سماعت فرمائیں، اس حدیث پاک امام احمد حسین البیہقی نے دیگر محدثین نے نقل کیا، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سخاوت ایک درخت ہے، درخت کا نام ہے، اور اس کی شاخیں کوئی جو پکڑتا ہے یعنی سخی ہوتا ہے، سخاوت کرتا ہے، تو یہ شاخیں اس کو جنت میں لیے بغیر نہیں گھٹیں گی، سخاوت اس کو جنت لے جائے گی۔ اور بخل بھی جہنم میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں کوئی پکڑتا ہے یعنی بخیلی کرتا ہے، مال اپنے اوپر ضرورتاً اور اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کرتا، تو فرمایا یہ بخل کی شاخیں اس سے جہنم میں لیے بغیر نہیں چھوڑے، یعنی بخیلی انسان کو جہنم میں دھکیل دیتی ہے۔ تو حدیث میں واضح کر دیا کہ سخاوت ہی کامیابی ہے، سخاوت، اللہ کے مخلوق پہ خرچ کرنا، سخی بن جانا، اللہ کی راہ میں اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پہ، رشتہ داروں پہ،
پڑوسیوں پہ ساری قوم کو جہاں تک اس کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے وہ لٹائے، اللہ بڑھا دے گا۔ اس کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے گا بدلے میں 10 ہے۔ اخلاص ہوگا تو 700 گنا اور بڑا ہوگا، واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اللہ اور بڑھا دے گا بے حد و بے حساب۔ اس نے بڑھانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جی ہم نے جمع کیا ہے تو ختم ہو جائے گا، نہیں، وہ ہم سمجھ رہے ہیں اضافہ اللہ نے کرنا ہے۔ ہم ایک دیتے ہیں وہ 10 گنا لوٹاتا ہے۔ کئی بار اس کی مثالیں آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھی ہوں گی۔ اللہ کی راہ میں آپ نے 10 روپے دیے ہوں گے، آپ کو مل گئے 1000 روپے، آپ نے دی ہوگا 1000، اللہ نے غیب سے آپ کو 10,000 دے دیا ہوگا۔ ایسی مثالیں تو ہم نے بھی دیکھی ہیں الحمدللہ، آنکھوں سے دیکھے نظارے۔ اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے سخی بن کے، اللہ اس کو بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے، اور جو مال کو ضرورت بھی روک رکھتا ہے پھر وہ مال اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی کی فکر میں ہوتا ہے کہ مال جمع کرنا ہے، اور فکر اس کو سونے نہیں دیتی، اور یہ بڑی تباہی ہے۔ لہذا سخاوت اختیار کریں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس کی بڑی زبردست وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی جو ہے نا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قریب من الجنہ، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے۔ وقریب من الناس، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ وبعید من النار، اور سخی جو ہے وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بخیل جو ہوتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے۔ بعید من الجنہ، جنت سے دور ہوتا ہے۔ بعید من الناس، لوگوں سے دور ہوتا ہے۔ قریب من النار، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد بخیل، فرمایا جاہل سخی، عالم نہیں ہے، جاہل ہے لیکن سخی ہے، سخی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ اس عبادت کرنے والے شخص سے بہتر ہے جو بخیل ہے، دن رات عبادت کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں اسے پیسے روک رکھے، اللہ کی راہ میں دینا ہی نہیں، 1-10 سال نفع عبادت پہ، اور وہ جاہل ہے، زیادہ عبادت فرائض ادا کرتا ہے، زیادہ عبادت نہیں کرتا، لیکن سخی ہے، سخاوت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ تو اللہ کو یہ سخی پسند ہے اس عبادت گزار سے جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتا۔ اتنا فرق واضح کر دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہٰذا ضرورتاً اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے گھر والوں پہ لگانا بھی صدقہ ہے، بیوی بچوں پہ لگانا صدقہ ہے، اپنے رشتہ دار سب سے امپورٹنٹ ہے، ان کو قرآن نے پہلے بیان کیا، پھر رشتہ دار پڑوسی، غیر رشتہ دار پڑوسی، محلے والے، غریب لوگ، ان کی خبر لے کے سخاوت کریں۔ جب سخاوت عام کریں گے تو اللہ جل شان رزق کے دریا بہا دے گا، ایسی طرح سے رزق دے گا کہ بندہ سوچی گئے۔ قرآن میں بیان فرمائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کے آسان راستے بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اسے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ شرط پوری کرے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور ہر تنگیاں دور کر دے گا، آسانیاں بنا دے گا، ایسی جگہ سے روزیاں دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندے نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ پیسہ ادھر سے آئے گا، مال ادھر سے آئے گا، کیونکہ دینا تو اللہ نے ہے۔ لہذا اللہ پہ توکل اور یقین چاہیے۔ یہی توکل اور یقین پچھلے لوگوں کا تھا، وہ کامیاب ہوئے، اور بخل اور حرص اور لمبی امیدیں وہ ہیں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ کما رواہ احمد حسین البیہقی، اس حدیث کو امام احمد حسین البیہقی نے نقل کیا، اور دیگر محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ رواہ احمد حسین البیہقی فی شعب الایمان، امام احمد حسین البیہقی شعب الایمان میں اس کو نقل کیا۔ عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عمر بن شعیب وہ اپنے باپ وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول، ارشاد فرمایا سب سے پہلے، ان اول صلاح حاضر الامہ، ان والا صلاح حاضر الامہ الیقین والزہد، فرمایا اس امت میں سب سے پہلی کامیابی یقین، آخرت میں یقین ہے، صحیح یقین، اور دنیا سے بے رغبتی ہے، یعنی اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے کامیاب ہوں گے۔ فرمایا وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ،
اور فرمایا اس امت کے پچھلے لوگ، اس امت کی تباہی اور بربادی کیا ہے؟ بخیلی اختیار کر لینا، صورت المال بھی خرچ نہ کرنا، روک لینا، والعمل، اور لمبی امیدیں باندھ لینا، اتنی لمبی امیدیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ سنگت جانا، کس نے رہنا یار؟ نہ باغ سدا رہتے، نہ ماں باپ سدا رہتے، نہ مال سدا رہتا ہے، نہ دوست و احباب جار ساتھ رہتے ہیں، چلے ہر بھی چلا جاتا ہے، سنا ہے۔ لہذا اللہ کی راہ میں جب ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو وہ باقی ہو جاتا ہے، وہ سیو ہے وہاں پہ، آخرت میں اجر کی صورت میں سیو ہے، اور دنیا میں برکت کے لحاظ سے بھی سیو ہے۔ اللہ کی راہ میں بھی آپ کا ضائع نہیں ہوا، 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ اللہ جل شان جب آپ کی مشکل پڑے گی نا، اللہ دراز کھول دے گا، آپ حیران ہوں گے پیسہ کہاں سے آ گیا، غیبی سبب پیدا فرما دے گا۔ لہذا توکل چاہیے، اللہ کی ذات پہ کامل یقین چاہیے، اس لیے فرمایا تم سے پہلے لوگ توکل کی وجہ سے، یقین، آخرت پر یقین اور دنیا سے بے رغبت ہونے کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور اس امت کی تباہی، سب سے پہلی تباہی کیا ہے کہ یہ لوگ حرص میں مبتلا ہو گئے، یہ لمبی امیدوں میں پڑ گئے اور بخیلی کو اختیار کر لیا، تو یہ تباہی کا باعث ہو گئے۔ لہذا اس چیز کو چھوڑنا ہوگا کہ بخل سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اس دل کو پاک کریں۔ یہ اخلاقی برائیاں جو ہمارے دل کے اندر جنم لے رہی ہوتی ہیں اور ہمیں ایسے کام کرنے پہ مجبور کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں بری طرف لے کے جاتی ہیں، مال روکنے کے لیے کہتی ہیں، اللہ کی راہ میں نہ دینے کا دل مشورہ دے رہا ہوتا ہے، یہ اندر کی بیماری، اس کو نکالیں، سخاوت لائیں۔ جیسی سخاوت آئے گی نا، غیبی امداد بھی آپ کی ہوگی، برکت کے دروازے بھی کھولیں گے، اور ایسے کام سنوریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ امام بخاری نے رئیس المحدثین نے اپنی صحیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنی راہ میں، جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے، بخل کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تلف فرما، یعنی ختم کر دے۔ یہ آسمانی فرشتوں کی صبح سویرے روزانہ ندا ہوتی ہے، جب بھی لوگ صبح کرتے ہیں یہ 2 فرشتے نازل ہو کے یہ دعا کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں دینے والوں میں شمار ہوں، تو فرشتوں کی دعائیں لیں، مال کی برکتیں لیں، نہ کہ بخیل لوگوں میں شمار ہو کہ مال ہی ہلاک ہو جائے۔ اور قرآن میں اللہ جل شانہ نے انسان کی اسی حرص کو یوں بیان فرمایا، خلاق عالم جل شانہ فرمایا، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے لوگو، لو انتم، اے لوگو، تملکون خزائن رحمت ربی، تم اگر اپنے رب، میرے رب کے خزانوں کے تم اگر بالفرض مالک بن جاؤ، بالفرض تمہیں مالک بنا دیا جائے، تو انسان تمہارا حال کیا ہے؟ لَأَمْسَكْتُمْ لِخَشْيَةِ الْإِنفَاقِ، تو اے لوگو تم خرچ کرنے کے ڈر کی وجہ سے اس مال کو بھی، خزانوں کو بھی روک لو گے کہ خزانے ختم ہوتے ہیں، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے انسان کی اس خرابی کو بیان کیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بے شک انسان جو ہے، انسان بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ روک لے گا اس مال، اللہ کے خزانوں کو روک لے گا کہ اس کو دے دیا جائے، حالانکہ اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، لیکن انسان کے اندر یہ خرابی ہے کہ وہ انسان کنجوسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ نے کنجوسی سے بچنے، بخیلی کو چھوڑنے اور سخاوت کا حکم دیا، اور اپنی راہ میں دل کھول کے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسرے مقام پہ انسان کی اسی حرص کو خلاق عالم جل شانہ نے فرمایا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ كَانَ مَنُوعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب انسان کو مال ملتا ہے، بھلائی ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، کانا منوعا، تو انسان بخیل بن جاتا ہے، اللہ کا مطلب بخیل بن جاتا ہے، پہلے نہیں تھا تو نہیں، جب آیا تو روک لیا، انسان کی خرابی ہے، آدھی خرابی، خصلت اس کی خرابی ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، اس میں شدت رکھتا ہے کہ مال زیادہ اکٹھا ہو جائے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ جل شانہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ،
اللہ سے ڈرو جتنے تمہیں طاقت ہے، حسب طاقت اللہ سے ڈرو، جتنی انسان کی اپنی طاقت اللہ سے ڈرو، واسمعوا غور سے سنو، واطیعوا اور اللہ کی بات مانو، وانفقوا خیرا لانفسکم اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو تمہارے حق میں ہی بہتر ہے، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون جو نفس کے لالچ سے بچا لیے گئے یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ایثار کرنے والوں کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنی جانوں پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، اپنی جانوں پہ دوسروں کو ترجیح دیتے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ انہیں خود شدید محتاجی ہو، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو نفس کے بخیلی سے لالچ سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے بارے میں، ان کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک بار کچھ مہمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو ہر صحابی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ساتھ مہمان لے جانے کی ان کی مہمان نوازی کا حکم دیا۔ ایک شخص رہ گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو طلحہ انصاری نے عرض کی اس کو میں لے جاتا ہوں مہمان نوازی کے لیے، ابو طلحہ انصاری کے ذمہ یہ خدمت سپرد کی۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اس مہمان کو ساتھ گھر لے گئے۔ صحابہ کرام میں مالی لحاظ سے بڑی تنگیاں ہوتی تھیں، کھانے کبھی کبھی ملتے تھے مہینوں میں، یہ تو نہیں ہمارے ہاں 4 10 کھانے چلتے ہیں، ناشتہ لگ گئے، دن کو لگ گئے، زور کے وقت لگ گئے، مقصد ہے کیا کیا کھانے آج کل نہیں ملتے، کتنی نعمتیں اور ناشکری ہے، مسجد خالی ہوتی ہے۔ نماز کے بعد اس میں دو بندے کھڑے، اللہ کی نعمتیں کھانے والے کروڑوں، نماز کے لیے 2 بندے، 4 بندے، 10 بندے، بس تو یہ ناشکری ہوتی ہے، اسی وجہ سے نعمتیں چھنتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے نا میں ضرور تمہاری بڑھا دوں گا۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کی بات مانو، یہ شکر ہے، اصل شکر یہ ہے، زبان سے کہو الحمدللہ، عمل سے کہو اللہ اور رسول کے آگے میرا ساتھ جھکا، تو یہ شکر ہے، یہ ہے شکر، اصل شکر یہ ہے، اللہ اور رسول کی بات ماننا یہی شکر ہے۔ جو اصل شکر کی تعریف ہے نا وہ یہ ہے، زبان سے کہیں کھا کے الحمدللہ، پی کے الحمدللہ، نعمت ملے تو الحمدللہ، اور عملاً شکر یہ ہے کہ اللہ نے جب بلایا کم فار سکسیس، کم فار پریئر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، بندہ سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آئے، مرد مسجد میں نماز پڑھے، عورتیں گھروں میں پڑھے، یہ ہے شکریہ۔ لیکن ہم نہ شکری کرتے ہیں، پھر نعمتیں کم ہوتی ہیں، پھر تنگیاں آتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں تنگی آ گئی، گھر میں ایک بندہ نمازی نہیں، تنگی نہ آئے تو کیا ہو، پورے گھر محلہ بے نمازی پڑھاؤ تو 70 بار دن میں لعنت برستی ایک بے نمازی کی وجہ سے، اور پورے محلے اور گھر بے نمازی پڑے ہو تو لعنت کا نزول جس محلے پہ اور جس ایریے میں ہو تو رحمت کہاں سے آئے گی اور برکت کہاں سے آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں وظیفہ دے، سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے جو اس نے چھوڑ رکھی ہے، لیکن ایسا نہیں کوئی، پھر وہی حال ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ جل شانہ نے فرمایا اس کو اپنائیں، خلاق عالم جل شانہ جو حکم دی اس کو فالو کرے۔ حضرت طلحہ انصاری اس شخص کو ساتھ لے گئے، غریب آدمی تھے، گھر میں کھانے کے لیے صرف اتنا کھانا تھا جو صرف بچوں کے لیے تھا، شوہر بیوی خود بھوکے تھے، وہ بچوں کا کھانا پڑا تھا، تو حضرت طلحہ انصاری راجل نے اپنے بیوی سے کہا کہ اس کا ہیلہ یہ کرتے ہیں، یہ مہمان ہیں، اگر یہ کھانے میں میں بھی شامل ہو جاؤں تو یہ بھی بھوکے رہ جائیں گے، کھانا تو ہے تھوڑا سا، ایسے کرو بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دو، کسی طریقے سلا دو، بھوکے سو جائیں۔ اور جب مہمان کھانا کھانے کے لیے بیٹھے نا، اس دور میں چراغ ہوتے تھے، فرمایا یہ چراغ گل کر دینا، بجھا دینا، یہ اس لیے فرمایا کہ اگر چراغ جلتا رہے گا تو مہمان کہے گا کھاؤ، مجھے ساتھ کھانا پڑے گا، جب میں کھاؤں گا تو کھانا پہلے ہی کام ہے تو اس کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ لہٰذا تم چراغ درست کرنے کے بہانے آنا اور چراغ کو بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، نظر تو آئے گا کچھ نہیں، میں ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے منہ کی طرف خالی لے کے جاتا رہوں گا، وہ سمجھے گا کھا رہا ہے۔ اے صحابہ کی حساب دے گے نا، وہ مہمان آپ کی بیوی نے ایسے ہی کیا، مہمان کھانا لگا تو چراغ بجھا دیا گیا، آپ ایسے ہی ہاتھ کی طرف منہ اٹھاتے رہے، ہاتھ منہ کی طرف اٹھاتے رہے، وہ سمجھے کہ کھا رہا ہے، اس نے سیر ہو کے کھا لیا، سو گئے، سارے بچے بھی بھوکے سو گئے، یہ میاں بیوی بھی بھوکے سو گئے۔ صبح جب ہوئی نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ سے پوچھا رات کو کیا نیکی کی ہے، رات کو نیکی بتاؤ کون سی نیکی کی ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوئی وہ مہمان کو کھانا کھلایا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھوکے سو گئے، اس کو کھلا دیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری تعریف کے لیے آیت نازل فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ شدید محتاجی ہو، خود بھوکے تھے، بچے بھوکے تھے، سلا دیے، مگر مہمان کو کھلایا، اللہ نے تعریف کر دی۔ اور آگے یہ بھی بتا دیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کے لالچ سے، جو اندر لالچ پلتا ہے انسان، بخیلی، کنجوسی، جو نفس کی بخیلی سے اور کنجوسی سے پاک کر دیا گیا، بچا دیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ نفس کے لالچ سے بچنے والے، یہ دل کے امیر لوگ، یہی کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، مال کی زیادتی غنی امیری نہیں ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غنا کیا ہے؟ فرمایا غنا دل کا امیر ہو جانا، دل کا بے پرواہ ہو جانا، مال کی لالچ سے نکل جانا، یہ اصل امیری یہ ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اللہ کی راہ میں اپنا کھانا بھی اٹھا کے دیا، اللہ نے آیتیں تعریف نازل کر۔ اب بھی کوئی ایسا کرے تو اس کو یہی فضیلت ملے گی، کیونکہ آیت کا شان نزول ایک کے لیے ہوتا ہے، مگر حکم اس کا عام ہوتا ہے۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا لخصوص المورد، اصول تفسیر ہے، آیت کے اعتبار شان نزول کا نہیں ہوتا بلکہ اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت زبردست محفوظ حدیث ہے، اس کو امام بخاری امام مسلم نے نقل کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوہی تھا، ایک گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا۔ اللہ نے ان تینوں کا امتحان لیا، توجہ رکھنا۔ اللہ جل شانہ نے فرشتے کو انسانی شکل میں سب سے پہلے کوڑی کے پاس بھیجا۔ اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ کوڑے پرانے مرض ہوتا ہے، بڑا سخت، جسم کی جلد خراب ہو جاتی ہے، تو یہ اس کوڑی کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا، کہنے لگا کہ تجھے کیا چاہیے؟ کوڑی کہنے لگا کہ مجھے اچھی جلد چاہیے، جسم کی جلد، اور اس چیز سے میری نجات ہو جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے، تاکہ کوڑ پن ختم ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا نا، اس کا سارا جسم اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا۔ پھر فرشتے نے اس کوڑی سے پوچھا مال میں تجھے کیا پسند ہے؟ تو اس نے عرض کی مال میں مجھے اونٹ پسند ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو حاملہ اونٹنیاں دے دی، اور ساتھ یہ دعا دی کہ اللہ تیرے اس مال میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ انسانی شکل میں گنجے کے پاس آیا،